بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں ڈاکٹر ولی محمد پٹھان، المحمود کے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ خواہ سیاست میں لگے ہوئے ہیں، علماء اکرام کو سیاست میں کیا جائے؟ بھائی وہ لوگوں کو تبلیغ کریں، بیوروکریٹ سے تبلیغ کریں، اور اگر ہمارے عام لوگ نیک اور صالح ہو جائیں اور بیوروکریٹس نیک اور صالح ہو جائے تو ہمارا نظام خود بخود اسلامی ہو جائے گا۔ سیاست کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تبلیغ بھی دین کا جز ہے، ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے اور علماء کرام کر رہے ہیں۔ تبلیغ سے لوگ کچھ دیندار تو ہو جائیں گے، لیکن جو یہ کہے کہ اس سے نظام تبدیل ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ نظام تبدیل تب ہوگا جب حکومتی لیول پہ علماء کرام آ جائیں گے۔ بھائی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال مسلسل جدوجہد کی، حالانکہ نبوت والی جدوجہد ہے، انبیاء علیہ السلام جدوجہد میں کبھی کوتاہی نہیں کیا کرتے، لیکن 13 سال کے اندر صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان، اور بدر کے مقام پر سن 2 ہجری میں 313 لوگ تھے جو وہ جہاد میں شریک تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت قائم کی اور قانون نافذ کیے تو حجۃ الوداع کے موقع پر 1,25,000 صحابہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی جہاد کے لیے، قتال کے لیے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کتنے تبلیغ کے لیے چلے، یعنی ایک جگہ پر 1,25,000 صحابی موجود تھے، یعنی اتنے لوگ دین لے آئے۔ وہی نبی جب مکے میں محنت کرتا ہے تو صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہی نبی جب مدینے میں آتا ہے، اسلامی حکومت قائم کرتا ہے اور قوانین کا نفاذ کرتا ہے، تو تھوڑے سالوں میں 1,25,000 صحابی صرف ایک جگہ پر موجود ہیں۔ تو یہ کیا فرق تھا؟ جب انبیاء علیہ السلام کی محنت سے اسلامی نظام نہیں آتا، وڈیرے بیوروکریٹس یہ قبول نہیں کرتے، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو اس لیے دین کی جدوجہد کے لیے نظام کی تبدیلی ضرور ہے، یعنی حکومتی لیول پہ اسلام کو لانا ضروری ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ بیوروکریٹس نیک ہو جائیں تو خود بخود قانون نافذ ہو جائے گا، یہ غلط فہمی ہے۔ ہاں کچھ اس کے عقائد صحیح ہو جائیں گے، کچھ دیندار کچھ ہو جائیں گے، لیکن سب بیوروکریٹس پر ہماری پہنچ نہیں ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیوروکریٹس، ایس پی، ڈی سی جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ قانون کو نافذ کرتے ہیں، یعنی اوپر سے جو ان کو قانون ملے گا اس کو نافذ کریں گے۔ یہ قانون سازی نہیں کیا کرتے، یہ قانون نہیں بناتے، یعنی یہ کہے کوئی یہ کہے کہ اسلامی قانون پر وہ عمل کریں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان کا فرض منصبی نہیں ہے۔ ان کا فرض منصبی وہ ہے جو اوپر سے قانون آ جائے اس پر عمل کرے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ریاست کے 3 جز ہیں، ایک مقننہ، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ۔ مقننہ جو مشتمل ہے پاکستان میں قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان، یعنی یہ چیزیں اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان یعنی قانون سازی کرتے ہیں، یعنی قانون بناتے ہیں۔ یعنی اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوگا، کوئی بل آئے گا اور سادہ اکثر سے وہ پاس ہو جائے، وہ قانون ہو جائے، وہ ایکٹ ہو جائے گا۔ تو قانون بنانے والی اسمبلی ہے، عدالت صرف اس قانون کی وضاحت کر سکتی ہے، سپریم کورٹ وضاحت کرے گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے جس میں ڈی سی، ایس پی، یہ سارے انتظامیہ جو ہوتے ہیں، جو اوپر سے قانون بن کر آتا ہے اس کو عمل کرواتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ میں کوئی ایس پی بھلے جنید بغدادی بھی ہو جائے، بہت نیک ہو جائے، لیکن اسی قانون پہ عمل کرے گا جو اوپر سے دیا جائے گا، جو اسمبلی سے آئے گا۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قانون بنانے والا ادارہ اسمبلی ہے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔
اور کوئی یہ سمجھے کہ ہم تبلیغ کر کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، سب لوگ خود بخود دین پر عمل کریں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کے دور میں ایسا ہو جائے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 850 ساڑھے 900 سال جدوجہد کرتے ہیں، پھر بھی اس کے 80 لوگ مسلمان ہوتے، 80 لوگ ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسمبلی تک پہنچنا، قانون سازی تک پہنچنا ضروری ہے۔ وہاں تک پہنچیں گے اور وہاں پہ قانون سازی کریں گے تو کام ہوگا۔ دعا اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، مجھے سمجھ دے۔ وما علینا الا البلاغ۔